علی مجھے نظر نہیں آ رہا. علی اتنی دور بیٹھے. علی میری جگہ پہ آ کے بیٹھو, آ جاؤ. اور پھر ہیلتھ منسٹری کے, دونوں منسٹریز کے ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, میں سب کو شاباش بھی دیتی ہوں, سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. علی میری جگہ پہ بیٹھو, سٹ دیر, سٹ دیر. اور پھر میرے جو منسٹر ہیں CNW کے, یہ بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ. یہ اور ان کے جو سیکرٹری ہیں سہیل, ان دونوں نے جس طرح سے ہاسپٹلس کی جو ری ویمپنگ ہے اس میں جو کردار ادا کیا ہے, BHUs کی جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے, RHCs کی جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے, اس میں ان کا جو کردار ہے, میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں. سہیل ہے آج یہاں پر؟ نہیں ہے سہیل. سہیل کو میری شاباش پہنچا دینا. یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پورا فل فلیجڈ ہاسپٹل ہے. اس کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک کلینک پہ موجود ہوتی ہیں. 32 فیلڈ ہاسپٹلز, 32 فیلڈ ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے, اور یہ ان جگہوں پر جا کر علاج کی, فری علاج کی سہولت میسر کریں گے جہاں پر کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے, جہاں پر کوئی اچھا کلینک نہیں ہے, جو کہ دیہاتی علاقے ہیں, جو کہ رورل ایریاز ہیں, جہاں پہ پیشنٹس کا جہاں سے ہاسپٹلس تک پہنچنا مشکل ہے. تو اس کا پلان یہ ہے کہ گاؤں میں جا کر اعلان ہوگا کہ یہ ہاسپٹل فلاں وقت پہ پہنچے گا. یہ وہاں پر ایک سینٹرل جگہ پہ پارک ہوگا, اور وہ جو گاؤں کے لوگ ہوں گے, اس ایریا کے جو لوگ ہوں گے, جو پیشنٹس ہوں گے, وہ اس میں اپنا علاج کرا سکیں گے. اس کے اندر جو سہولیات ہیں, اٹس اے منی ہاسپٹل. اس کے اندر جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات ہیں, یہ ایئر کنڈیشنڈ ہے, اور اس کے اندر ڈائگنوسٹک یونٹس ہیں, اس کے اندر لیبز ہیں جہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہوں گے. میں خود دیکھ کر آئی ہوں, جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کا کمرہ ہے, ڈاکٹرز ہیں جو آپ کی جو زچہ اور بچہ کے لیے ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے, الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے, اور پوسٹ نیٹل سہولیات بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ECG کی سہولت موجود ہے. فارمیسی ہے, پوری فارمیسی ہے, جہاں سے آپ کو 130 کے قریب فری ادویات جو ہیں وہ موقع پر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ اس کے اندر ایکس رے کی سہولت بھی موجود ہے, ایکس رے مشین موجود ہے, اور ریڈیولوجی کی سہولت موجود ہے. اور خدا نخواستہ کبھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس ایسی سہولیات موجود ہیں جو کہ ہم اس کو آپریشن تھیٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کو مائنر سرجری کی ضرورت ہے تو یہاں پر ایمرجنسی کی صورت پہ سرجری کی سہولت بھی موجود ہے. اور یہ بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ان فیلڈ ہاسپٹلز میں OPD کی سہولت موجود ہے, حفاظتی ٹیکوں کی سہولت موجود ہے, فرسٹ ایڈ کی سہولت موجود ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز کی موجودگی ہوگی, اسکول ہیلتھ نیوٹریشن کی سہولت موجود ہوگی, اور دیگر جو ایمرجنسی میں اللہ نہ کرے کوئی ہو تو اس کی سہولیات میسر ہوں گی. میں دیکھ کر آئی ہوں فارمیسی میں پوری اسٹاکڈ ہے ماشاءاللہ دوائیوں کے ساتھ. اور آج پہلا جو فیلڈ ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ میں بہاولپور جا رہی ہوں. میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ پہلی بار کسی گاؤں میں جا کر پاک ہوگا تو وہاں کے جو پیشنٹس ہیں جب وہ آئیں گے تو میں خود موجود ہوں گی, میں دیکھوں کہ کس قسم کی سہولیات ان کو مل رہی ہیں. اور اس کا لائیو ڈیش بورڈ ہیلتھ منسٹری کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے.
تو میں پورا ٹریک رکھوں گی کہ یہ کہاں کہاں کس طریقے سے یہ ہاسپٹلس کو جو جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ مقصد یہ پورا کریں. یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کنٹینرز کو گھراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، بل پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ. اور میں یہاں پر زبردست خراج تحسین پیش کروں گی نواز شریف صاحب کو. زبردست خراج تحسین پیش کروں گی شہباز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب کو اس لیے کہ یہ سب ان کا ویژن ہے. میں ان کی فٹ سولجر، آئی ایم ہز فٹ سولجر. ڈیلی صبح جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو اپنا پورا دن کا جو پروگرام ہے، اسکیڈول ہے، ان سے ڈسکس کر کے ان سے دعا لے کے نکلتی ہوں. ان کی اس ہدایت کے ساتھ نکلتی ہوں کہ اپنی ہر دن کا ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ نے عوام کی خدمت میں صرف کرنا ہے. اور جب میں گھر واپس جاتی ہوں رات کو تو وہ کھانے پہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پورا گھنٹہ پورے دن کی میری کارکردگی وہ سنتے ہیں اور اس پہ مجھے جو ان سے گائیڈنس ملتی ہے، جو مجھے ان سے ہدایات ملتی ہیں، جو مجھے ان سے ایڈوائس ملتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس ایسی نعمت موجود ہے. ابھی پرسوں آئی تھنک میں گئی جو بچوں کا ہاسپٹل ہے، یہ چلڈرن ہاسپٹل، تو مجھے وہاں پر جا کے پتہ چلا، مجھے پتہ تھا شہباز شریف صاحب نے بنایا، لیکن مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ہاسپٹل پہلے بنایا تھا اور شہباز شریف صاحب نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا. اور خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ لاہور کا چلڈرن ہاسپٹل پاکستان کا واحد چلڈرن ہاسپٹل، اور نہ صرف یہ کہ چاروں صوبوں سے بلکہ افغانستان سے بھی لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہاسپٹل میں آتے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے پہ الزام لگتا ہے، میں ٹی وی دیکھتی ہوں، ہنستی بھی ہوں کہ ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے، آپ کی بھی ویڈیوز بنے، آپ کی بھی کوریج ہو، آپ بھی خدمت کے لیے نکلیں. لیکن اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، دن خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ جذبہ رکھنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے جب میں عوام کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے وہ 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے. تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا، ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا، یہ تو بہت آسان کام ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے. لیکن اس کے لیے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے، اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر. اور میرا آج میں اس بات پہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں اور میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے رورل ایریاز کے لیے ہیں لارجلی، لیکن ہم 200 سی ایم کے کلینکس آن ویلز جو ہیں ہم وہ اربن سینٹرز کے لیے لے کر آ رہے ہیں، تاکہ امیر آدمی تو ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یہ ہو گیا ہے تو آ جاؤ. ڈاکٹرز گاڑی پکڑتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، ان کی فیس بھی دے دیتے ہیں. لیکن غریب بیچارہ یہ نہیں کر سکتا، اس کو بی ایچ یو جانا پڑتا ہے، اس کو آر ایچ سی جانا پڑتا ہے، اس کو ٹی ایچ کیو جانا پڑتا ہے، اس کو ڈی ایچ کیو جانا پڑتا ہے، اس کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو چیف منسٹر کے 200 کلینکس آن ویلز جو ہیں
وہ آپ کی ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وی آر ریڈی ود دا فری میڈیسنز، جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فری ادویات بھی عوام کی بند کر دیں. آپ کو یاد ہوگا، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پرانی بات ہے، جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی ادویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کا وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے، بلکہ ڈور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو سٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا. اور میں نے علی جان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے. اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے، تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ 2-2.5 ارب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات ملتی تھی، ہم نے اس کو بڑھا کے 6 ارب سے بھی زیادہ کر دیا. اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسنز، ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ. تو وہ بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کے فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی. اس کے علاوہ پنجاب کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. آپ اگر کچھ بن گئے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں، بن رہے ہیں، لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی تمام 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس اکراس پنجاب، تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکراس پنجاب 300 ہیں، 300 کے 300 6 ماہ کے اندر اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں، بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی، ساتھ لے کر جاؤں گی. ایک کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کنٹری میں یا کسی ویسٹرن کنٹری میں آپ کسی کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں. ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے ری ویمپ کیا ہے. اور ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شارٹیج ہے، ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے. ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی BHU، کوئی بھی RHC، کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو. اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پرووائڈ کرنی پڑیں گی، ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا، میں وہ کروں گی. لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے. پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی، کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر اندر. اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے، ٹریننگز شروع ہو گئی ہیں. اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے، اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے، گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے. جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے، جب نواز شریف صاحب نے 90s میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں. آج پورا پاکستان ان موٹر ویز سے مستفید ہو رہا ہے. اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی ہو بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ایئر ایمبولینس میں. مجھ سے پوچھیں، میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ایئر ایمبولینس کی. اور ایئر ایمبولینس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے، وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں، وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ایک دن میں 4 سے 5 ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اب ان کے شہر میں وہ صحت کی سہولت موجود نہیں، اور جس شہر میں صحت کی سہولت موجود ہے
وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. اور میں جب ہاسپٹلز میں گئی, میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی, میں مری میں گئی, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس ٹریول نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مری سے آر آئی سی جو پنڈی میں ہے, راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف سے نے بنایا ہوا ہے. 3 گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے ہیں, پہنچتے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اپنے دفتروں میں, اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایئر ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو ایئر ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گی کہ 5 سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی, جس کے اندر کارڈیالوجی کا الگ یونٹ ہوگا, آنکالوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا, اور جس کے اندر پیڈیاٹرکس کا الگ یونٹ ہوگا, تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رلنا نہ پڑے. لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لاہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہاسپٹلز میں, جب میں دورہ کرتی ہوں ہاسپٹلز میں, تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا, جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات, وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو پریزنٹیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں, جو چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں, اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا. جب میں کسی ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسنگ ہے اور عوام کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی میں چلڈرن ہاسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل کی کمی ہے, تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں. اب کیونکہ میں گراؤنڈ پہ گئی تھی, میں نے دیکھا, میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑا ہے, تو وہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس لوڈ ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا پہلے, اور جگہ نہیں ہے, میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کا جو ہاسٹل ہے وہ باہر بن سکتا ہے, اس زمین کو ہم اپنی جو سہولیات ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. یہ فیصلہ میں وہاں کر کے آئی ہوں. تو پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں. اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر وہ ہاسپٹل اپنا کام شروع کر دے گا. اسی طرح میں سرگودا گئی تو سرگودا میں جب میں نے ایک ہاسپٹل تھا THQ ان کا, میں اس کی کارڈیالوجی وارڈ میں چلی گئی تو یقین کریں مجھے رونا آیا دیکھ کر کہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس, ان کا صرف بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. یہ میں میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوں, میڈیا ذرا کائنڈلی, ان کا بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. وہاں کیتھ لیب نہیں تھی, پورے سرگودا ڈویژن میں کیتھ لیب نہیں تھی. ہم پاکستان میں الحمدللہ ہر سٹی کے اندر نئی کیتھ لیبز بنانے جا رہے ہیں. اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک ہر شہر میں کارڈیالوجی کی سہولت میسر نہیں ہوتی, تو کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو ساتھ والے ڈسٹرکٹ میں یا کہیں شفٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہاں پر وہ جو لائف سیونگ یا جس کو اسٹریپٹوکائنیز بھی کہتے ہیں, وہ لگا کر, وہ انجیکشن لگا کر اس کو پہلے اسٹیبلائز کیا جائے اور اس کو پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں. اسی لیے میں نے سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیالوجی کا یونٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ود ان دا نیکسٹ 12 months فنکشنل ہوگا. اور پھر ہیلتھ کارڈ جو کہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور ہم نے بہت سکسیسفلی اس کو 2016 میں چلایا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 2018 کے بعد وہ کرپشن کا گڑھ بن گیا تھا, وہ اپنوں کو نوازنے کا گڑھ بن گیا تھا. اس کارڈ کے لیے 10 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا گیا اپنوں کو نوازنے کے لیے. اس ہیلتھ کارڈ کو, اس کے اندر اتنی پلفریج ہے, اتنی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی.
نواز شریف صاحب کے دور میں میں نے کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے وہ ہیلتھ کارڈ بنایا تھا, ایک شکایت کبھی نہیں آئی, اور اب آپ دیکھیں کہ شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اس ہیلتھ کارڈ پہ. تو اس کو بھی ہم ریسٹرکچر کر رہے ہیں, اس کے اندر بھی جتنے بھی جو ایشوز ہیں ان کو ہم ریموو کریں گے, اس کو بہتر کریں گے اور اس کو ہم ری لانچ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں ہاسپٹل سے چوری ہو جاتی ہیں, میڈیسنز کو رکھنے کا کوئی ان کی سٹوریج کا کوئی میکنزم نہیں تھا, اور جہاں پر سٹوریج ہوتی تھی وہ اتنی گندی جگہ تھی کہ وہاں میڈیسن رکھی نہیں جا سکتی تھی, کیونکہ ایک وہ سرٹن موئسچر کا وہ جو آپ کو اس سے دور رکھنا پڑتا ہے, ایک سرٹن ٹیمپریچر آپ کو کئی چیزوں میں مینٹین کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم بالکل ماڈرن میڈیسنز کے سٹوریج کے لیے بڑے گرینڈ سٹورز ہم بنا رہے ہیں, جہاں سے ایک تو میڈیسن جو ہے وہ چوری نہیں ہو سکے گی, دوسرا وہاں پر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو رکھا جا سکے گا. تو آخر میں اب میں نے جانا ہے بہاولپور. آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. ہیلتھ منسٹرز کا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 5 سال کے بعد نواز شریف صاحب کی جو پنجاب حکومت ہے وہ ہر گھر تک, ہر غریب تک صحت کی ہر وہ سہولت پہنچائے گی جو ہر ملک میں غریب لوگوں کو ڈیزرونگ کو حاصل ہے, اور جو امیر پیسے سے لیتا ہے لیکن غریب کو میسر نہیں ہوتی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.